چند دن پہلے جم مجھے شوق ہے ہر جگہ جانے کا، تو پتہ چلا جی کراچی میں بھی جم جو ہیں وہ مخلوط کھل گئے ہیں، اب کو لڑکے لڑکیاں اکٹھا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. سن کے بہت افسوس ہوا کہ یار ٹائمنگ چینج کر دو، لڑکیاں صبح کر لیں لڑکے دوپہر کر لیں، یا لڑکیاں دوپہر کر لیں لڑکے صبح کر لیں. نہیں جی، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اگر لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر لو، خواتین کی ٹائمنگ بولو الگ کر، اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اگنور اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دینا، کوئی ویلیو نہیں ہے خدا کے حکم کی، کچھ بھی ہو جائے، بس کلچر برا نہ سمجھے اس کو. جب تک کلچر میں یہ چیز بری سمجھی جاتی تھی لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی نہیں کریں گے یار، ہمارا کلچر ہے، ہم اس طرح، ہم یورپین اور ویسٹرن کلچر نہیں ہے ہمارا. اب کلچر اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو مجھے بار بار ایسے موقع پہ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک مت کرو. شعیب علیہ السلام اسی قوم کے اسی قبیلے کے تھے، بار بار ڈراتے رہے. دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے خدا کا قہر آئے گا، خدا کا غضب آئے گا، یہ گناہ مت کرو، خدا ناراض ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم کمزور تھے اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا. ساری نعمتیں شعیب علیہ السلام کس کی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی. بار بار کہہ رہے ہیں میرا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، جو تمہیں اولاد کی نعمت دیتا ہے. یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا. آپ جم جانے کے بعد جو پراٹھے کھاتے ہو، انڈے کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، یہ ساری خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وہ بارش روک لے تمہارے جم کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. یہ جو پیٹ بھرے ہوئے اور مسل بن رہے ہیں نا، یہ ہری ہری اسی لیے سوج رہی ہے کہ خدا کی طرف سے بارشیں برس رہی ہیں. وہ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑا دودھ پیدا کر رہا ہے، وہ مرغیوں کو باجرے کھلا کے انڈے پیدا کر رہا ہے. وہ خوراک کی فراوانی ہے، رزق کی فراوانی ہے. وہ رزق روک لے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی ان چیزوں کی. پیٹ جب بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہری ہری سوچتی ہے انسان کو، بھوکے ننگے لوگوں کو گناہ نہیں سوچتے. جم میں جاتا ہی وہی ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اسے پتا ہے کہ پھر یہ انڈے منڈے کھانے پڑیں گے اور گوشت کھانا پڑے گا، یہ غریبوں کی خوراکیں نہیں ہیں. وہی سب سے زیادہ نافرمان. میں دوستوں سے کہتا ہوں یار تم جم جاؤ، کس نے منع کیا؟ ڈریس تو پورا پہن لو، چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز اسلام نے کہہ دی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، تو خدا تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. پورا جسم کھول دو یار. ہم تھوڑی کہہ رہے مرد کو کہ برقع پہن کے جم میں جائے، وہ جو مرضی پہننا ہے پہنو. ناف سے گھٹنے تک کا ایریا کیا کر دو؟ چھپا دو اس کو. اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ویلیو نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس میں بھی وہی ایکسرسائز ہوتی ہے جو چڈی پہن کے ہوتی ہے. وہی بات ہے، خدا کے حکم کو ویلیو. اگر یہ ملکی قانون بن جائے کہ کوئی ٹراؤزر کے بغیر جم میں نہیں جا سکتا، اتنا ڈریس پہننا پڑے گا، سب فالو کریں گے اس کو. اگر کوئی جم میں کسی کو کہہ دینا کہ بھائی آپ یہ ڈریس ناف سے گھٹنے تک پورا پراپر پہن کے آئیں، تو فوراً جواب میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بلکہ چڈی اتار کے کھڑا ہو جائے گا. وہ کر لے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، کر لو بھائی، آپ نے جو کرنا ہے. جس نے بنایا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. یہ جم کے بعد جو کھائے گا نا، انڈے منڈے پھوڑے گا یہ بیٹھ کے، یہ سب میرا ہی رزق ہے، یہ میرا ہی دیا ہوا ہے. اتنا کلو دودھ اور اتنے کھجوریں اور اتنے بادام اور اتنے یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی، کھا لے ابھی کھا لے.
حساب میں نہیں لینا، آنا میرے پاس ہی ہے تو نے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کہتے ہیں اب تو زیادہ تر کوئی کھل رہے ہیں، تو لڑکے لڑکیاں مکس. خواتین کو شرم نہیں آتی، کیوں اپنے جسم کو ایکسپوز کر رہی ہو مردوں کے سامنے؟ وہاں تو ڈریسنگ بھی ایک چست لباس ہوتا ہے. غیرت ختم. ان کے مرد کہاں گئے جو اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں اس طریقے سے؟ وہی بات ہے یار، چلتا ہے یار، کلچر ہے یہ. مولویوں کی طرح ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں. ان کے ہاں تو نائٹ کلب ہے، پورے پورے کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ یورپ میں، امریکہ میں. اور آپ کا بھی فیوچر وہی ہے، انجام بلکہ اس سے آگے نکلو گے. جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوقات بھول جاتا ہے. مسلمان جب بے حیا بنتا ہے تو ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتا ہے. ابھی تو کلچر تھوڑا سا روک رہا ہے آپ کو. تھوڑے پیسے کم کما لو یار، تھوڑا سے کمی کرو. میں کسی کے منہ پہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو، یہ اس سے نصیحت کے بجائے اگلا بے عزتی محسوس کرتا ہے. میں منہ پہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ صحیح کر رہے ہو. وہ نصیحت بعض دفعہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے، لیکن یہ غلط ہے. عوام کو بھی چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں لڑکوں کی ٹھڑک ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا جم چاہیے جو کو ہو. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں. کیا تمہیں اللہ نے آدمی نہیں بنایا؟ کیا عورت کو عورت نہیں بنایا؟ کیوں خام خامے اپنے آپ پہ اچھائی کا لیبل لگاتے ہو؟ مان لو جو ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ برائی ہے جو کو سسٹم شادیوں میں کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں، بہت پیچھے پڑتے ہیں آپ کو آنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو، تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتہ ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں، مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو، اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو، اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو، پارٹیشن کر لو، مرد ادھر ہو جائیں عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ، ہر سال عمرے پہ. صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار اتنا کر لو، بیچ میں ایک چادر لگا دو، خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے. بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب، کوئی مجبوری نہیں ہے. بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے وہ کوفتے، نان اور تافتان اور یہ سارا رزق کس کا پیدا کرتا ہے؟ بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو، تم سے روٹی کا نوالا چھین لے تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے. تمہیں ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈاروین کی پیداوار نہیں ہے، تو بندر کی پیداوار نہیں ہے. اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک، تیرے جسم کے اعضاء کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے. تو نے پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے. ما غرک بربک الکریم، ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا. جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا.
کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے. انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے یہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ, کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بے وقوف ہو, پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے. تو بن جاؤ پھر, چڈی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے. کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے بھائی؟ بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے, جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہیں. اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا. کوئی غیرت نہیں ہے یار. آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو, آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے گیا ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, وہ سمر ٹی وی والے نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو, میں مولانا طارق صاحب کا حمایتی نہیں ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا
کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی, تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے. ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی, اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے, ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا, پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یہاں تمبو لگا بھائی, وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے. میں اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یا میں خود مکس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مکس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی, اس سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, اس گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں, وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر دیں, سر پہ ہاتھ رکھ دیں. وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا. یہ اور کوئی بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں, بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے, کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, مس گیدرنگ. دیکھو اس دن بیان ہو رہا تھا کس پہ, مس گیدرنگ پر, اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوئی ہے, عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتی, گھننے بنتے. لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے. جب کورٹ میں جب جاتے ہیں کیس چلتا ہے تو لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے نا, گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے, مکس گیدرنگ. تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ گھننے بنے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی, لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے, بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں, استغفار کریں. یار ہم یہ جم میں کوک کا سسٹم ختم کریں گے, ہم یہ شادیوں میں مس گیدرنگ ختم کریں گے, تو فوراً جو برائی سے روک رہا ہے اس کی ذات میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت کے دور میں ایک دفعہ مدرسے کی گاڑی, طلبہ کی چھٹیاں ہوئیں تو پکنک کا پروگرام بنایا سب طلبہ کے ساتھ اساتذہ نے. کراچی میں بڑی ٹائٹ بارش ہو رہی تھی تو سب کا ارادہ ہوا کہ جی سب طلبہ کہاں جائیں گے, جی ہاکس میں جائیں گے. ہمارے استاذ بھی طلبہ بھی, تو گاڑی میں سارے ہاکس میں چلے گئے. بڑا مزہ آیا, نہائے دھوئے, چھٹی تھی. طلبہ کا بھی دل چاہتا ہے نا کبھی کبھار, یہ ایکٹیویٹیز تو دینی مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ورنہ مکھنچو بن جائیں گے, عجیب سے بن جائیں گے بیٹھے بیٹھے. جب شام کو واپس آئے تو گاڑی خراب ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ مدرسے کی وقف کی گاڑی کا ایسا استعمال کیوں کیا, یہ تو مدرسے کی, اس کو تو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے تھا, یہ کھڈے میں کیوں گئی اور یہ کیچڑ میں کیوں چلائی. وہ بہت سخت ہے وقف کے معاملات میں, بہت سخت ناراض ہو گئے اور طبیعت سے سب کو ڈانٹا. اب روز نہ آتے ہی جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی 11:15 بجے, تو 11:15 بجے نصیحت شروع کرنے سے پہلے ڈانٹ سے ابتدا ہوتی تھی. عربی میں ڈانٹتے تھے, عربی میں نا, اور پھر اردو میں ایک لفظ بولتے تھے کہ وقف کی گاڑی کا آپ نے ایسا استعمال کیوں کیا. اب جب دیکھا کہ حضرت غصے میں بہت آ گئے ہیں تو سب نے انکوائری شروع کر دی. حضرت کو خبر دی کس نے, مفتی صاحب.
یہ اطلاع پہنچائی کس نے؟ اس کو پکڑو سالے کو، ان کو بتایا کس نے؟ اب تفتیش، ہم لوگوں نے سب نے مل کے تفتیش شروع، بیٹا یہ وہ بندہ کون ہے شکایتی ٹٹو ہے؟ ایک گلاس پانی اور پلا دیں ذرا، وہ شکایتی ٹٹو ہے کون جس نے ان کو جا کے بتایا؟ حضرت تھوڑی ہمارے ساتھ گئے تھے، ان کو کیا پتا کہ گاڑی کو خراب ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے؟ اب تفتیش میں لگ گئے، اور حضرت روزانہ پہلے ڈانٹتے پھر دوسرے کام شروع کرتے، حضرت کی ڈانٹی ختم نہیں ہو رہی، اور ہم اس انکوائری میں یہ بندہ کون ہے؟ سب اسی چکر میں لگ گئے نا، وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے، وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے، ابے اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ پھر حضرت تک بھی ہم نے کسی طرح کی بات پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ بتایا کس نے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو ایک دن حضرت آئے، حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سے جو گاڑی خراب ہوئی نا، جو اس کا غلط استعمال ہوا ہے گاڑی کا، یہ بھی جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ شکایت کس نے لگائی؟ سیدھا سیدھا پرچہ لکھ کے دے دو نا، معذرت آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ لکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑے عبرت کی بات ہے۔ یہ حضرت نے جب کہا، جب ہم نے پیپر لکھ کے دیا حضرت کو کہ حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مدرسے کی گاڑی کو اس طرح استعمال کیا کہ خراب ہو گئی، اپنی گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہو، یہ ہم نے پرچہ لکھ کے دے کے معذرت کر لی۔ حضرت نے اس پہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے پرچہ اب لکھ کے دیا ہے، پہلے لکھ کے دے دیتے۔ دیکھو فسادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسی طرح کے محلے میں فسادی ہوتے ہیں، بجائے اس کے غلطی ہو گئی ہے بھائی سوری کرو، ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، آئندہ خیال کریں گے، تاوان بھر دو کہ یہ خراب ہوئی ہے، ہم ریپیئرنگ کروائیں گے اس کی۔ کوئی طلبہ میں مالدار بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک کرا دیں گے۔ کہا کہ یہ جو جرم تھا نا گاڑی کو خراب کر دینا، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں جو لگ گئے ہو نا، یہ شکایت کس نے لگائی ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ فسادی ہونے کی علامت ہے کہ اصلاح کا جذبہ نہیں ہے۔ اس سے ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس نے شکایت لگائی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لگائی، ہم کہتے ہیں اس نے لگائی، اس سے نفرتیں۔ یہی کام آج ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو برائی سے روکتے ہیں، بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں، روکنے والے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے یہ تو خود ایسا ہے، ابے یہ تو خود ایسا ہے، ابے یہ تو یہ کر رہا تھا، ابے تو میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے، ابے یہ تو یوں کر رہا ہے۔ ابے چھوڑو بھائی، تمہیں جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو، توبہ استغفار کرو، دوسرے کی غلطیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ٹھیک کرے گا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فسادی آدمی کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے۔ وہ جھگڑے ہی پورا عنوان چینج کرنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی آپ کو جھگڑا بتایا تھا کہ آپ بتا دیں۔ کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے، باتوں کا بتنگڑ۔ بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی، بڑے کے سامنے آدمی کہتے جی ہو گئی ہے، سوری کر لے، اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی، اچھا جی۔ اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟